سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زری اور اسمارا کچن کی طرف گئی ہوئی تھی۔ زری خان جبران کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور اسمارا ارحان کے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ ارحان نے بہت منع کیا تھا مگر وہ لڑکی کہاں سنتی تھی۔ اس نے سنا تھا ارحان کو چائے کی طلب ہو رہی ہے اور وہ چلی گئی تھی کچن میں۔ باقی سب یہیں پر بیٹھے تھے۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سب بس اپنے کاموں میں نکلنے ہی والے تھے۔ شادی کے بعد اب روٹین ٹھیک ہوئی تھی کچھ۔ وہ سب آپس کی باتیں کر رہے تھے کہ عریض خان کا کمرہ اچانک دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ ریحام کی وجہ سے اس نے نیچے والا کمرہ ہی لیا ہوا تھا۔ وہ کافی ٹائم سے اس میں رہ رہا تھا جو کہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی تھا۔ آواز ایسی تھی کہ سب ایک ساتھ گردنیں موڑے ان کے کمرے کی جانب متوجہ ہوئے جہاں عریض ریحام کو گود میں اٹھائے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے تو جلدی میں دروازہ کھولا تھا اور نہ جانے کیسے وہ کھلتے ہی پیچھے دیوار پر لگتے لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کروا چکا تھا۔ سب بے ساختہ ان کی طرف دیکھتے اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ ریحام خان بے ہوش نہیں تھی۔ وہ تو بس درد سے تڑپتے ہوئے عریض کی گود میں بری طرح مچل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو برستے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ عریض خان جو حواس باختہ ہوتے بنا کسی پر دھیان دیے تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بھاگ چکا تھا۔ صبح سے ہلکا ہلکا درد تھا ریحام کو اور وہ دونوں نے ہی سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ بس روئے چلی جا رہی تھی صبح سے اور عریض وہی اسے سنبھال رہا تھا اور اب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، رک جاؤ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں۔ دا جان نے پریشانی سے صوفے سے اٹھتے ہوئے عریض کو روکنا چاہا، خود ہی لیے بھاگ رہا تھا وہ۔ اتنا وقت نہیں ہے، عریض نے حواس باختی کے عالم میں محض اتنا جواب دیا اور بھاگتے ہوئے آگے قدم جاری رکھے۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ وہ محض سادے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ صبح سے یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ کیا جانتا تھا یہ وقت آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے ریحام کی طبیعت کے حساب سے کل کا وقت دیا ہوا تھا مگر جب خدا کو ٹھیک لگے۔ چلو جلدی اس کے ساتھ ہی کال کرو ڈاکٹر کو، دا جان نے رائٹ کی جانب دیکھتے حکم دیا۔ وہ بھی ریحام کے پیچھے ہی جانے لگے تھے۔ ارحان پہلے ہی اٹھتے تیز تیز قدموں سے عریض کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی باقی سب تھے۔ خواتین میں محض صفیہ خانم جانے والی تھی۔ وہ چادر لا رہی تھی۔ جبران نے واپس صوفے پر بیٹھتے شکر ادا کیا۔ خیر خیریت سے سب ہو جائے تو وہ بھی جلد سے جلد زری کو لے جائے، وہ بعد میں ہو آتا ہسپتال سے۔ عریض خان نے بھاگتے ہوئے حویلی کے پارکنگ ایریا کی طرف آتے تیزی سے ایک گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کس کی گاڑی ہے، اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کی بیوی انتہائی تکلیف جھیل رہی ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے انتہائی احتیاط سے ریحام کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ چہرے پر ایسی پریشانی تھی کہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہو۔ ریحام کی تکلیف اسے بھی تکلیف دے رہی تھی، وہی جانتا تھا اس وقت کیسے صبر کر رہا ہے۔ شش، بالکل چپ میری جان، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اسے سیٹ پر بیٹھتے اتنی بری طرح تڑپتے ہوئے روتے دیکھ عریض نے چہرہ آگے کرتے محبت سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ریحام خان اس وقت کسی کی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ بے حد اذیت میں تھی اس وقت۔ عریض نے اسے ایک نظر دیکھتے تیزی کے ساتھ سیدھا ہوتے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ جتنا وقت ایمبولینس کو آنے میں لگتا اتنے میں اس نے ہسپتال پہنچ بھی جانا تھا۔
خود وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کے دوسری طرف بیٹھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں دروازہ کھولے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ دل میں مسلسل دعائیں پڑھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گارڈز گیٹس کھول چکے تھے۔ اچانک سب پریشان نظر آ رہے تھے۔ ریحام کی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ عریض خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے تیزی سے آگے بڑھایا۔ اس کے پیچھے ہی ارحان اور رائد کی گاڑی بھی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی آئے تھے باہر۔ ارحان ایمرجنسی کے لیے پہلے ہی ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا۔ ریحام کے لیے فکر مند نظر آ رہے تھے سب۔ اس کی زندگی تھی تو سب تھا، وہ سب کو عزیز تھی۔ عریض کی گاڑی حویلی کا بڑا سا دروازہ پار کرتے سپیڈ کے ساتھ باہر سڑک کی طرف آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سپیڈ ہلکی کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی بھگا رہا تھا وہ۔ نظریں بار بار ساتھ بیٹھی اس عورت کی جانب جا رہی تھی جو اس کی اولاد کی خاطر اتنی تکلیف جھیل رہی تھی۔ ریحام کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں میری جان، یقین رکھو پلیز۔ پریشانی کے عالم میں ایک ہاتھ کو آگے بڑھاتے عریض نے شدت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ گرفت مضبوط رکھے ہوئے تھا جس سے ریحام نے روتے ہوئے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ وہ پیچھے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ بس بس ابھی پہنچ جائیں گے، چپ چپ۔ اسے چیختے ہوئے کمر اٹھاتے سیدھی ہوتے دیکھ عریض نے پریشانی سے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھاما۔ وہ ایک نظر ونڈ اسکرین کی جانب دیکھتے گاڑی کی سپیڈ آخری حد تک بڑھا گیا تھا۔ گاڑی ڈولتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچے خطرناک راستے بھی اسے روک نہیں پا رہے تھے۔ وہ اتنی بری طرح ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دعائیں پڑھتے عریض نے ریحام کے ہاتھ کو اپنی طرف کرتے شدت سے اس پر لب رکھے۔ اس کی خود کی آنکھیں نہ جانے کیوں سرخ ہو رہی تھیں۔ ساری رات ریحام بھی جاگی تھی اور اسے بھی جگایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نیند ہی نہیں آ رہی تھی دونوں کو۔ وہ اکثر راتیں یوں ہی باتوں میں گزار دیتے تھے۔ محض اچھا لگتا تھا ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا۔ اوئے سپیڈ آہستہ کر، ارحان نے اس بے وقوف کا حال دیکھتے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس سے چہرہ باہر نکالتے چیختے ہوئے عریض کو تنبیہ کی۔ وہ جیسے گزارا تھا لوگوں نے رک رک کر گالیاں دی تھی اسے۔ ہوا کے دوش پر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا وہ۔ کسی کا خیال ہی نہیں تھا جیسے اس لڑکے کو۔ وہ ارحان کی بات بھی انسنی کرتا اسی سپیڈ کے ساتھ گاڑی کو ہسپتال کی جانب موڑے ہوئے تھا۔ اس کے دماغ میں محض اپنی بیوی کے بچے کی زندگی چل رہی تھی۔ اس کی اپنی زندگی بھی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی پھر۔ دماغ اس وقت کچھ سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ ایک نظر پھر سے ریحام کی جانب پریشانی سے دیکھتے اس نے چہرے کو آگے کرتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے ماتھے پر سائڈ پر لب رکھے۔ وہ تو محض دعائیں ہی کر سکتا تھا، آگے جو قسمت کو منظور۔ وہ واپس سے سیدھا ہوتے ڈرائیونگ کی طرف دھیان لگا گیا تھا۔ جتنی تیز سپیڈ تھی اسے گاڑی سنبھالنی پڑ رہی تھی ورنہ یقیناً ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مگر خیر وہ لوگ کچھ ہی دوری پر تھے، سوات کی طرف آ رہے تھے جو بالکل گاؤں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا تھا۔ ہسپتال سے گاؤں کا راستہ 20-25 منٹ کا تھا۔ کچھ لمحوں بعد عریض خان کی گاڑی ہسپتال کے باہر آتے رکی۔ وہ 25 منٹ کا راستہ جیسے 10 منٹ میں طے کر کے آیا تھا وہی جانتا تھا۔ دونوں زندہ سلامت یہاں تک پہنچ گئے تھے یہی بہت تھا، ورنہ امید نہیں تھی۔ وہ ارحان اور رائد کو بھی بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ راستے میں تھے دونوں ابھی۔ عریض خان نے ابھی ٹھیک سے گاڑی روکی بھی نہیں تھی کہ تیزی کے ساتھ اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس سے ریحام کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلتے عریض بھاگتے ہوئے دوسری طرف آیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بچے سے زیادہ اسے ریحام کی پرواہ تھی۔ اسٹریچر لاؤ جلدی۔ ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے وارڈ بوائے کو دیکھتے چیخ کر مخاطب کرتے عریض نے تیزی سے ریحام کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سارے راستے روتے تڑپتے ہوئے آئی تھی یہ لڑکی۔ اذیت ہی اذیت تھی اس وقت۔ اسے شدید درد ہو رہا تھا، گھر تھی تو وامٹنگ بھی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے میں لیا تھا سب کچھ۔
اسٹریچر کو اس طرف آتے دیکھ اریز نے تیزی سے گاڑی کے اندر کچھ اندر ہوتے ریحام کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ریحام کچھ نہیں ہوگا میری جان، پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے اریز نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے گاڑی سے باہر نکالا۔ ریحام سختی سے ہونٹ اندرونی طرف دانتوں تلے دبائے اپنی چینخ روکے ہوئے تھی۔ لیبر پین ہو رہی تھی اسے بہت۔ اریز نے اسے اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی آتے اسٹریچر پر لٹایا۔ ساتھ ہی ساتھ ارحان اور رائد کی گاڑی بھی یہیں آ کر رک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پہنچے تھے۔ پیچھے دا جان اور فیض خان صفیہ خانم کے ساتھ آ رہے تھے۔ سبھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ننھے مہمان کے آنے کی خوشی تو سب کو ہو سکتی تھی، مگر جو تکلیف ان کی بہن بیٹی جھیل رہی تھی وہ پریشان بھی بہت کر رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا آسان کام نہیں، مگر مردوں کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ بچے سبھی عورتیں پیدا کرتی ہیں۔ ریحام کے ہاتھ کو دوبارہ مضبوطی سے تھامے اریز خان اسٹریچر کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھا۔ ارحان نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ وہ سب تیاری کر رہے تھے۔ ڈیلیوری فوراً کرنی تھی ریحام کی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رسک نہیں لے سکتے تھے وہ لوگ۔ اسٹریچر آگے جا رہا تھا اور اریز خان ساتھ چلتے ہوئے مسلسل ریحام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی تکلیف میں وہ تھی اس کی آنکھیں نم کروا گئی تھی۔ بس نہیں تھا اس عورت کی ساری تکلیفیں خود میں سمیٹ لے۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ ریحام پیروں کو چلاتے ہوئے بری طرح مچل رہی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا وہ اتنی تکلیف کے بعد زندہ رہ پائے گی۔ جیسے اس کی حالت تھی ایسے وسوسے آنا ایک عام سی بات تھی۔ دماغ غلط خیالات ہی چلا رہا تھا۔ آپ پیچھے ہو جائیں، پیشنٹ کو ہم دیکھ لیں گے۔ ڈاکٹر جو ابھی لیبر روم کے باہر ہی آئی تھی کہ اسٹریچر کو اس طرف آتے دیکھ اریز سے کہا۔ وہ ارحان کے ریفرنس سے ان سب کو جانتی تھی۔ ارحان کی کافی اچھی جان پہچان تھی یہاں سب سے۔ وہی ریحام کی ڈیلیوری کا کیس دیکھ رہی تھی۔ اریز خان نے گردن ہلاتے ایک بھاری سانس لیتے ریحام کا ہاتھ چھوڑنا چاہا۔ وہ گردن جھکائے اس عورت کو ہی دیکھ رہا تھا، زیادہ زور نہیں لگایا تھا ہاتھ چھڑانے میں، اور وہیں ریحام مزید مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی اکیلے یہ سب جھیلنے کی۔ ان لمحات میں اسے اپنے شوہر کی ضرورت تھی۔ میں ساتھ ہی ہوں جان۔ اریز نے ساتھ ہی جھکتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سب کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اریز ہٹتا تو اسے اندر لے جاتے۔ ریحام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ دیکھیں، آپ اس وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کی حالت نہیں ہے وقت ضائع کیا جائے، ڈاکٹر نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اریز کا خود کا دل نہیں تھا۔ میں ساتھ آ سکتا ہوں پلیز، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی پلیز۔ اریز نے اپنی آنکھیں صاف کرتے تیزی کے ساتھ ان کی جانب دیکھتے کہا۔ کاش حامی بھر دیتی۔ وہ خود ریحام کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مسٹر خان، یہ ممکن نہیں ہے، پلیز آپ باہر انتظار کریں، ہم آپ کی بیوی اور بچے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کیا۔ ممکن نہیں تھا، پلیز، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کی حالت مجھے خراب ہو رہی ہے، آپ وقت ضائع مت کریں، جلدی کریں پلیز۔ اریز نے اپنے لہجے کو نارمل نہیں رکھ سکتا تھا۔ ریحام خود پر مزید ضبط نہ رکھتے ہوئے درد سے چینخ اٹھی تھی۔ یہ لیبر وارڈ تھا، چینخیں ہر عورت کی گونجتی تھی۔ لے کر جائیں اسے اندر، حالت نظر نہیں آ رہی آپ کو اس کی؟ ارحان خان جو تقریباً بھاگتے ہوئے اس طرف آیا تھا کہ ان لوگوں کو اب تک یہیں کھڑے دیکھ سخت لہجے میں ڈاکٹر کی جانب دیکھتے کہا۔ ریحام درد سے مرنے کی حالت پر تھی۔ یہ بول رہے ہیں ساتھ اندر آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھتے سچویشن بتائی۔ یہ دونوں ہاتھ چھوڑتے تو اندر لے کے جاتی اسے۔ وہ بھی جانتی تھی کیا صورتحال ہے۔ جانے دے پلیز، اسے ضرورت ہوگی اپنے شوہر کی، جلدی کرے پلیز۔ ریحام کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ارحان نے ریکویسٹ کی۔ وہ خود ڈھیروں دعائیں کر رہا تھا۔ اسے تو ابھی سے ریحام کی حالت دیکھ کر اپنی بیوی کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اسمارا کے معاملے میں انتہائی کمزور انسان تھا، پتہ نہیں کیا بنتا۔
ڈاکٹر ایک نظر اریز کی جانب دیکھتے تعصب سے دیکھتے دروازے سے سائڈ ہوئی اور نرس کو اشارہ کر گئی تھی جو اریز کے ساتھ ہی اسٹریچر کو تیزی سے اندر لے گئے تھے۔ اریز بھی شکر ادا کرتے لیبر روم کے اندر داخل ہوا۔ ریحام کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا اب تک، وہ انگلیوں میں انگلیاں الجھا گیا تھا۔ سر سرجیکل گاؤن پہن لیں پلیز، ڈاکٹر نے اپنے گلوز کی جانب دیکھتے بڑھتے ہوئے اریز کو تنبیہ کی۔ نرسز ریحام کو بیڈ پر لٹا رہی تھی، جبکہ رائد اور ارحان لیبر روم کے باہر کھڑے تھے، باقی سب رستے میں تھے۔ وہ دونوں مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ بہن کی زندگی کا سوال تھا، صبح تک شادی کی بات ہو رہی تھی، کیا جانتے تھے سب کہ آج ہی خوشخبری مل جائے گی۔ چند لمحوں بعد اریز خان سرجیکل گاؤن پہنے ریحام کے ساتھ ہی چہرے کی طرف بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ریحام کو بھی کپڑے تبدیل کروائے گئے تھے۔ نرسز تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھیں۔ جب کمرے میں جراثیم کش دوا کی ہلکی سی مہک پھیلی تھی، جبکہ مشینوں کی مدھم آوازیں ماحول میں سنجیدگی کھول رہی تھیں، ریحام کے چہرے پر درد کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ہر چند لمحوں بعد اٹھنے والی شدید ٹیز اسے بے اختیار آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ بری طرح درد سے تڑپتے ہوئے گردن ادھر ادھر کر رہی تھی، مگر سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کوئی آہستہ آہستہ اس کی روح کھینچ رہا ہے۔ ڈاکٹر اس کے پاس آتے اس کی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی اور یہ نارمل ہی تھی۔ وہ نرسز کو کچھ تنبیہ کرنے لگی تھی۔ کمرے میں ایک سنجیدہ ماحول بنا ہوا تھا۔ نرس نے ریحام کے ہاتھ میں کینولا لگا کر ڈرپ شروع کی۔ ڈاکٹر وقفے وقفے سے اس کا معائنہ کر رہی تھی اور بچے کی دھڑکن مانیٹر پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ درد کی شدت بڑھنے کے ساتھ ریحام کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر نرسز مسلسل اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ چند لمحوں کی نگرانی کے بعد اپنی تسلی کرتے ڈاکٹر کچھ پیچھے ہوئی۔ اریز ریحام کے ساتھ بیٹھا مسلسل دعائیں پڑھتے اس پر پھونک رہا تھا۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ آپ نے پش کرنا ہے، آہستہ آہستہ، ہمت دکھانی ہے، اوکے؟ نرمی کے ساتھ ریحام کی جانب دیکھتے ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کی۔ وہ دو نرسز کے ساتھ اس کی ٹانگوں کی طرف کھڑی تھی، ہاتھ میں گلوز اور چہرے پر ماسک لگا تھا۔ یہ لمحہ ریحام کے لیے پہلے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ وہ ہاں میں سر بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ اذیت ہی اتنی ہو رہی تھی جیسے ساری ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹ رہی ہوں۔ اریز خان تیزی کے ساتھ تھوڑا سا اٹھتے ہوئے کرسی کو مزید قریب کر گیا تھا، ہاتھ پر گرفت بڑھ گئی تھی۔ وہ انتہائی پریشان نظر آ رہا تھا۔ لیبر روم میں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر چند منٹ بعد اٹھنے والی درد کی لہر ریحام کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی۔ وہ بیڈ پر نیند دراز تھی، ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ درد جب شدت اختیار کرتا تو وہ بے اختیار اریز کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی، اتنی مضبوطی سے کہ اس کی انگلیاں سفید پڑنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہی تھی اور وہ محض زور لگا رہی تھی۔ وہ کبھی آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی تو کبھی چھت کو خالی نظروں سے دیکھتی جیسے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ ہونٹوں سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں اور آنکھوں کے کنارے پر نمی جھلنے لگی تھی۔ یہ تکلیف اس کی برداشت کی حدوں کو آزما رہی تھی، مگر اس کے دل میں اپنے بچے سے ملاقات کی امید اسے ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ اریز اس کے سرہانے بیٹھا، اس کا ایک ہاتھ تھامے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ کبھی اس کے بالوں کو پیچھے کرتا، کبھی ماتھے پر آ جانے والے پسینوں کو رومال سے صاف کرتا۔ باہر سے وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی برپا تھی۔ ریحام کی ہر سسکی اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ وہ بار بار ڈاکٹر کی طرف دیکھتا، پھر ریحام کی طرف۔ کاش وہ اس کا درد اپنے حصے میں لے سکتا، کاش اس کی تکلیف کو کم کر سکتا، مگر اس وقت
وہ صرف اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہمت دے سکتا تھا۔ بس تھوڑا سا اور میری زندگی، تم بہت بہادر ہو۔ دھیمی آواز میں اریس نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی، حالانکہ اس کی اپنی آواز بھی جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ درد کی ایک لہر اور شدید لہر وجود میں اٹھی اور ریحام خان کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ اب لگ رہا تھا آخری لمحہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا لمحہ تھا کہ لگ رہا تھا کسی نے روح کھینچ لی ہے۔ وہ اتنی بری طرح چیخی تھی کہ اریس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ دوسرا ہاتھ تیزی سے اس کے گال پر رکھے اپنے چہرے کو اس کے قریب کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ خود کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے تھے۔ ہر ماں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر اولادیں دنیا میں قدم رکھتی ہیں۔ بس بس میری جان، پلیز ہمت مت ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مزید مضبوطی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھامتے وہ مسلسل اسے یقین دلا رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی وہ خود بھی اتنا ہی بے چین تھا جتنا ریحام درد میں تھی۔ مہینوں کا انتظار، دعائیں، خواب اور بے شمار امیدیں اب حقیقت بننے لگی تھیں۔ ایک ننھا مہمان دھیرے دھیرے اس دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ ریحام کی دردناک چیخیں لیبر روم کے باہر تک جا رہی تھیں۔ اذیت اتنی تھی۔ اریس خان اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکائے جتنی بھی دعائیں زبانی یاد تھیں ساری پڑھ رہا تھا۔ خود کی آنکھیں برسنے سے روک نہیں سکا تھا وہ۔ اولاد کی خوشی ایک طرف، مگر وہ اپنی آنکھوں سے عورت کی اس لمحے کی اذیت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب کمرے میں موجود سب کی توجہ ایک ہی سمت مرکوز ہوئی۔ چند ثانیوں کی بے حد کشیدہ خاموشی کے بعد ایک ننھی سی بھرپور چیخ فضا میں گونجی۔ وہ آواز اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا اثر اتنا گہرا کہ جیسے پورے کمرے کی فضا بدل گئی ہو۔ ریحام، جو ابھی چند لمحے پہلے درد کی شدت سے نڈال تھی، کے بے اختیار آنکھیں کھول کر اس سمت دیکھا جہاں نرسیں مصروف تھیں۔ اس کے سینے میں جیسے سانس اٹک گئی تھی۔ آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے تھے، مگر اس بار یہ تکلیف کے نہیں تھے۔ اریس خان چند لمحوں تک ساکت ہو گیا تھا، جیسے اس کے دماغ کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ آواز واقعی اس کے بچے کی ہے۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں اور لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نظریں ریحام کی طرف تھیں۔ اس نے ایک لرزتی ہوئی سانس خارج کی، گویا کوئی گھنٹوں سے روکی ہوئی سانس اب جا کر بحال ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ریحام کی جانب دیکھتے خود کو اس کا مقروض محسوس کر رہا تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی مسکراتی ہوئی آواز ان دونوں کے کانوں میں گونجی۔ ریحام تھکن سے چور تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس ابھی تک بھاری تھی، وجود بری طرح کانپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف ایک ماں کی آنکھوں میں اپنے بچے کی پہلی آواز سننے کے بعد جنم لیتی ہے۔ نرس بچے کو ضروری ابتدائی دیکھ بھال کے لیے لے گئی تھی۔ ننھا وجود سفید کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے اپنی موجودگی کا اعلان کرتی ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا تھا۔ ریحام خان بری طرح روتے ہوئے نظریں مسلسل اسی پر جمائے ہوئے تھی، جیسے دنیا کی ہر چیز اس لمحے میں دھندلا گئی ہو اور صرف وہ ننھا سا وجود واضح رہ گیا ہو۔ اریس خان اب تک یوں ہی آگے جھک کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر، محبت اور شکر گزاری ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ اس نے جھکتے ہوئے ریحام کی پریشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ یہ میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ریحام کی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جمائے وہ سب کو فراموش کیے سرگوشی کر گیا تھا۔ خود کی آنکھوں سے آنسو ریحام کے گال پر گر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں رو رہا ہے، مگر بس یہ لمحہ ایسا تھا کہ دل بھاری ہو گیا تھا۔ ریحام کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اصل تکلیف تو ختم ہو گئی تھی، مگر تکلیف کا اثر اب تک زائل نہیں ہوا تھا۔
ریحام خان کے ہونٹوں پر تکی ہوئی مگر مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اس نے 9 مہینوں کا انتظار، بے شمار دعائیں، خوف، امیدیں اور آج کا یہ کٹھن سفر، سب ایک لمحے میں معنی پا چکے تھے۔ کمرے میں اب بھی مشینوں کی آواز موجود تھی، ڈاکٹر اور نرسیں اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھیں، مگر ریحام اور عریض کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ان کی دنیا ابھی ایک ننھی سی چینک کے ساتھ بدل گئی تھی۔ لیبر روم کے باہر دا جان اور باقی سب بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ کب سے پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے جیسے ریحام کی چینخوں کی آواز آ رہی تھی، وہ ارحان کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ کیا اسمارا کو بھی یوں ہی درد سے گزرنا پڑے گا؟ بس بیوی بچے پیدا اس کی بیوی نے کرنے تھے اور ڈر اسے لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ بس وہ چاہتا تھا درد نہیں ہو اس کی بیوی کو۔ کوئی تو ایسا طریقہ ایجاد کرتا۔ وہ تو عریض کی ہمت کو سلام دے رہا تھا۔ اپنی باری اسمارا کو تو کیا ہی سنبھالتا، اسے اذیت میں دیکھ کر خود بے ہوش ہو جاتا۔ اس شخص کی سوچوں کی کوئی حدود نہیں تھی۔ آج ہی سرچ کرتا کہ بنا درد کے بچے کیسے پیدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف عریض خان ریحام کی جانب محبت سے دیکھتے بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ آنسو اب تک آ رہے تھے، مگر وہ اس کی حالت دیکھ کر خود پر ضبط کر گیا تھا۔ یہ احساس ہی الگ تھا۔ وہ باپ بن گیا تھا ایک بیٹے کا۔ ریحام کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی پہلا بیٹا ہو۔ کیونکہ اس نے سنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے بڑے بھائیوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس کی طاقت اس کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی چاہتی تھی اس کی بیٹیوں کی طاقت بڑا بھائی ہو۔ جن کے سر پر بھائیوں کا سایہ نہیں ہوتا، وہ اس محبت سے محروم رہ کر محض آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہیں۔ ہر وہ لمحہ جہاں کوئی بہن بھائی اپنی بہن کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک کسک چھوڑ جاتا ہے۔ بڑے بھائیوں کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں اس تکلیف کا ازالہ ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ عریض خان نے ریحام کو نڈھال سی حالت میں گردن ادھر ادھر کرتے دیکھ سرگوشی کی۔ ریحام کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے گویا ایک نئی زندگی ملی تھی۔ اس میں جواب دینے کی بھی ہمت نہیں تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا خدا نے اس لمحے کے لیے الگ سے ہمت دی ہے اسے، ورنہ وہ اتنی مضبوط کبھی نہیں تھی۔ اور خدا کے بعد اس ہاتھ نے ہمت دی تھی جو اب تک اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا۔ عورت کے لیے ایسے لمحات میں شوہر کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بڑی ہمت ملتی ہے، اسے بھی ملی تھی۔ آپ تھوڑا سائیڈ ہو جائیں، ہمیں ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ اسے مسلسل ریحام پر جھکے دیکھ ڈاکٹر نے ریحام کی طرف آتے تنبیہ کی۔ وہ بچے کو چیک کر کے آئی تھی، اب ریحام کو چیک کرنا تھا۔ ویسے سب ٹھیک تھا، البتہ اپنی تسلی کرنی ضروری تھی ان لوگوں کو۔ ریحام کا بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل تھا۔ میں سب کو بتا کر آتا ہوں۔ ریحام کی جانب دیکھتے، اس کے ماتھے پر پھر سے لب رکھتے عریض نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ریحام خود نڈھال ہوئی پڑی تھی، اس نے تو گرفت رکھی ہی نہیں تھی، حلق سوکھ گیا تھا اس کا۔ عریض خان ایک آخری نظر اس کی حالت پر ڈالتے دھیرے سے کرسی سے اٹھا۔ اس نے محض آواز سنی تھی، بچے کو دیکھا نہیں تھا اس نے۔ بعد میں تسلی سے دیکھتا، ابھی تو اپنے جذبات ہی نہیں سنبھال پا رہا تھا وہ۔ وہ خاموشی سے لیبر روم کے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، ہاتھ گاؤن کو اتارنے میں مصروف تھے۔ وہ دوبارہ کچھ دیر بعد اندر آتا۔ شکرانے کے نوافل مانگے ہوئے تھے اس نے، وہ بھی ادا کرنے تھے۔ وہ تبھی جا رہا تھا۔ گاؤن کو نرس کے ہاتھ میں تھماتے اس نے لیبر روم کا دروازہ کھولا۔ نرس باہر ہی جا رہی تھی، وہ یہیں تھما گیا تھا۔ چہرے پر الگ اطمینان تھی۔ باہر موجود سب لوگ بے تابی سے انتظار میں کھڑے تھے، انہیں دیکھنا تھا۔ نہ جانے کیا بنتا، سب کو خوشخبری کا انتظار تھا۔ اچانک چینخوں کے بعد کی خاموشی سب کے دل دھڑکا گئی تھی۔ بے صبری سے انتظار میں تھے سارے کہ عریض خان کو لیبر روم سے باہر آتے دیکھ ارحان اور رائد فوراً ٹیک چھوڑتے سیدھے ہوئے۔ وہ سارے کھڑے ہی تھے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا تھا انہیں آئے ہوئے۔ وہ سارے تب سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ رائد خان نے تیزی سے اس کے قریب آتے پوچھا۔ سب نے اچانک اس کے گرد ہجوم بنا لیا تھا۔ دا جان، فیض خان، المیر، ارحان اور صفیہ خانم سب ایک ساتھ آگے آئے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔
سب کی نظروں میں ایک ہی سوال تھا، پتہ نہیں جواب کیا ہوتا، وہ نہیں جانتے تھے ابھی۔ عریض خان ان کی جانب دیکھتے آسودگی سے دھیرے سے مسکرایا، نہ جانے کیوں آنکھیں نم ہو گئی تھیں ان سب چہروں میں۔ وہ سب سے پہلے اپنے باپ کا چہرہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے اپنی خوشی شیئر کر سکے، مگر وہ نہیں تھا۔ ماں باپ کے گناہ ہر صورت اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس قدر دل میں درد اٹھا تھا کہ حد نہیں، ارمان خاک ہو گئے تھے۔ وہ اپنے باپ بننے کی خبر اپنے باپ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا وہ کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے، زندہ پر نہیں آتا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کوئی اور کندھا نہیں ملا تھا تو وہ اچانک آگے ہوتے داں جان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ وہ رونے لگا تھا اذیت سے۔ اسے اچانک ایسے روتے دیکھ سب نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ داں جان گویا اس کی آنکھیں بھر گئے تھے۔ انہیں خود کو بیٹی کی یاد آتی تھی، مگر بیٹی کا گناہ ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی چل بس کر، خوشی کا لمحہ ہے، یہ تو بتا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ رائد نے اس کے دوسرے کندھے کو تھامتے ہوئے زبردستی اسے داں جان سے پیچھے کیا۔ عریض خان گردن جھکائے بے آواز رو رہا تھا، آنسو چہرہ بھگو چکے تھے۔ وہ کیسے بتاتا ان سب کو کہ اس کا دل پھٹ رہا ہے، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ بھی ان سب میں پس رہا تھا۔ کوئی اپنے گناہوں لیے سزا اکیلے نہیں بھگتتا، ساتھ جڑے لوگ بھی سزا کا شکار ہوتے ہیں۔ بس کر، مضبوط ہے تو، سوچ مر گیا وہ گھٹیا انسان، مرا ہوا ہی تصور کر لے، آئی سمجھ؟ رائد اس کے آنسو صاف کرتے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ان سب نے تو مان لیا تھا مرا ہوا، عریض کے لیے ضروری تھا وہ بھی مان لیتا۔ عریض خان خود بھی ہاں میں سر ہلاتے ایک گہری سانس لی۔ آج تک یہی سوچتا آیا تھا، مگر اچانک یاد آ گیا تھا بس، خیر وہ ٹھیک تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، عریض نے ان سب کی جانب دیکھتے بھیگی سی آواز میں زبردستی مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ اپنا دھیان بٹا رہا تھا، خوشی کا موقع تھا۔ اس کے بعد خان حویلی میں پہلا بیٹا اسی کا تھا اور ریحام کے بعد پہلی لڑکی ایشال تھی۔ سب کے چہروں پر اچانک پھیلتی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ خوشی گویا اندر سے پھوٹی تھی، خاص کر ارحان کے چہرے پر۔ وہ ماموں بن گیا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کل تک تو ریحام بہت چھوٹی تھی۔ بیٹیاں بہت جلدی بڑی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، داں جان نے خوشی سے بولتے اسے گلے سے لگایا۔ ابھی جو ماحول سوگوار ہو رہا تھا، پھر سے خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ عریض خان مسکراتے ہوئے سب کی دعائیں لے رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ایک بیٹے کا باپ بننے کا احساس ہی الگ تھا۔ وہ تو خدا کی رضا میں راضی تھا، مگر دعا تھی کہ اگلی بار بیٹی ہو، اس کی فیملی مکمل ہو جاتی۔ ایک ایک کرتے سب کے ساتھ وہ ملتے ان سب کی دعائیں لے رہا تھا۔ چہرے پر مسرت ہی الگ تھی۔ وہ ارحان اور رائد سے مل رہا تھا۔ کہا تھا نا سب سے پہلے میں باپ بنوں گا، دیکھا؟ ارحان کی طرف دیکھتے اس نے خوشی سے کندھے اچکائے۔ وہ ارحان کو چڑھا رہا تھا جو خود ہنس پڑا تھا۔ میں بھی بن جاؤں گا ایک دن، ہنستے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا۔ بس بن تو جاتا، مگر آج کچھ مزید ڈر گیا تھا وہ۔
عورت ذات کو کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں کون جانے، دیکھنے والے تو درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انشاءاللہ، عریض نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے فیض خان کی طرف رخ کیا۔ وہ نانا بن گئے تھے، ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں ان کی اولادیں۔ اشال کے بعد وہ لاڈلا ہوتا۔ ارحان خان ایک نظر ان سب کی جانب دیکھتے کچھ قدم پیچھے لیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہیں جا رہا تو زرکان کو بتا دے۔ ٹکٹس تک کروا لی تھی اس نے، مگر ان لوگوں نے پلان ہی کینسل کروا دیا تھا۔ وہ سائٹ پر ہوتے اپنی جیب سے فون نکال رہا تھا تاکہ زرکان کو بتا سکے۔ عریض خان سب سے ملتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے کچھ سامان لانا تھا، مگر پہلے مسجد کا خیال آیا تھا۔ جس نے خوشی دی وہی حق رکھتا تھا کہ سب سے پہلے اسے یاد کیا جائے۔ دا جان اور باقی سب گھر کال کر رہے تھے بتانے کے لیے۔ ارحان خان نے زرکان کا نمبر ملاتے ایک گہری سانس لیتے فون کان سے لگایا۔ وہ جتنا خوش تھا اتنا ہی سب خراب ہو گیا تھا، پلان ہی کینسل ہو گیا تھا۔ خیر اس کے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ زرکان ایک ہی بار گاؤں واپس آ جاتا۔ کال جا رہی تھی۔ وہ اپنے جوتوں پر نظریں جمائے دھیان فون کی جانب کیے ہوئے تھا۔ اگر وہ کسی کی ناراضگی سے ڈرتا تھا تو وہ زرکان تھا۔ ڈر لگ رہا تھا۔ تقریباً چند لمحات بعد دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ ارحان اسی انتظار میں تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر گیا تھا۔ ہاں چل پڑے۔ دوسری طرف زرکان شاہ جو خود ان کے آنے کے انتظار میں تھا کہ کال آتے دیکھ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارحان نے اسے بتایا تھا کہ ٹکٹس کروا لی ہیں۔ وہ خود بہت خوش تھا، خالہ کو سرپرائز دینا تھا۔ یار ایک مسئلہ ہو گیا، ارحان نے گھماتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ وہ اداس ہو رہا تھا۔ یہ مت کہنا تو نہیں آ رہا، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ زرکان شاہ جسے اس کی آواز سے ہی کچھ غلط لگ رہا تھا کہ شکل کے زاویے بکھارتے اسے وارن کر گیا تھا۔ دیکھ میری جان، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عریض، ارحان جو صفائی دیتے اسے بتاتا کہ زرکان نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ اس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، سب خراب ہو رہا تھا تو ظاہر ہے غصہ تو آنا ہی تھا۔ بکواس بند رکھ، تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھ سے ملنے کا کہاں دل کرتا ہوگا تیرا، ڈوب کر مر جا۔ زرکان شاہ غصے میں بھول رہا تھا، لحاظ تو بھول گیا تھا وہ، بس نہیں تھا ارحان سامنے ہو تو اس کا منہ توڑ دے۔ تو میری سنے گا ایک بار؟ ارحان نے ایک گہری سانس بھرتے پوچھا۔ اپنی ہانکے جا رہا تھا، بس اسے صفائی کا موقع تو دیا جاتا۔ وہ تو پھنس گیا تھا۔ بھونک! انتہائی خراب موڈ کے ساتھ زرکان نے گردن جھٹکی۔ وہ گھر پر ہی موجود تھا، اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھا تھا وہ۔ عریض کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس لیے نہیں آ سکتا ابھی، ریحام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ جھوٹ اور سچ ملا کر ارحان نے مسکراتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ کچھ فاصلے پر موجود سب لوگوں پر نظریں جما گیا تھا۔ جہاں نرس بچے کو دا جان کے ہاتھ میں تھما رہی تھی، اس کے رونے کی آواز اس تک آ رہی تھی۔ دوسری طرف زرکان شاہ جو کچھ سخت بولتا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا تھا، پھر نظر واش روم سے نکلتی خالہ کی طرف اٹھی جو ابھی شاور لے کر آئی تھی۔ کیا بولے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب وہ یہاں پر آیا تھا ریحام بہت چھوٹی سی تھی، اس سے چھوٹے کے بچے ہو رہے تھے، اس کی زندگی رکی تھی بس۔ مبارک ہو بہت۔ وہ ایک گہری سانس لیتے خالہ سے نظریں ہٹاتے محض اتنا بول سکا تھا، وجہ ایسی تھی کہ وہ ارحان کو کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ خیر مبارک، خالہ کو بتا دینا لازمی، پھپھو بن گئی ہے وہ بھی، ارحان نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ اسے خالہ یاد رہتی تھی۔ اوکے۔ خالہ یہیں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کھڑی تھی، تبھی زرکان زیادہ کچھ نہیں بول سکتا تھا، وہ ایک لفظی جواب ہی دے رہا تھا۔ تو ناراض ہے؟ اس کے روکھے جوابات سے ارحان کو لگا تھا، تبھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ دونوں اداس ہوئے تھے نہ ملنے پر۔ ہاں ہوں ناراض، دفعہ ہو، اکتاہٹ سے بولتے زرکان نے ٹھک سے کال بند کی۔ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب سب کو اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتا دیکھتا تھا تو دل میں ایک کسک بیٹھ جاتی تھی۔ زندگی پر اس کا بھی حق تھا، مگر اس کی زندگی بہت اب نارمل تھی، اسے خود ایک سکون بھری زندگی چاہیے تھی۔
بیڈ سے کھڑے ہوتے وہ موبائل کو سائڈ پر پھینکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے حالہ کی جانب بڑھا، جو کھڑی پرفیوم لگا رہی تھی۔ یوں ہی زرکان کے پرفیوم اٹھا کر چیک کرتی رہتی تھی۔ وہ خود تو اپنی پسند سے لانے کا موقع نہیں ملتا تھا، باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ آگے بڑھتے چند قدم اس کے نزدیک ہوتے زرکان شاہ نے پیچھے سے اس کے گرد حصار بنایا۔ وہ کچھ چوکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا تھا۔ شیشے میں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا، دونوں انتہائی پیارے لگ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ گیا تھا۔ حالہ خان مسکراتے ہوئے گہرا مسکرائی، اچھا لگ رہا تھا اسے۔ دیکھو ہم دونوں میں پیاری ہوں۔ حالہ نے سامنے شیشے کی جانب دیکھتے دوسرے ہاتھ سے ہوا کی صورت میں ہاتھ کو لہرایا۔ وہ واضح اترا رہی تھی، گوڑا زیادہ میں ہوں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب اس کا رنگ انگریزوں والا تھا تو حالہ بھی پٹھانوں والی رنگت رکھتی تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تم پنک ہو، حالہ نے بنا پرسنل لیے شیشے میں اس کی جانب دیکھتے اسے آنکھ پھینکی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، تبھی مسکرائے جا رہی تھی۔ بے شرم! اس کا اشارہ کس طرف تھا زرکان سمجھ گیا تھا، تبھی بولتے ہوئے اس کے کندھے پر دانت کاڑے وہ خود مسکرا اٹھا تھا۔ انتہائی بے باک لڑکی تھی۔ ایک خبر دوں؟ مزید اس سے کچھ نہ چھپانے کا ارادہ کرتے زرکان نے استفسار کیا۔ بتاؤ۔ تم پھوپھو بن گئی ہو؟ اریس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ اس کو خبر سنا گیا تھا، دل تو نہیں تھا مگر بس کچھ سوچتے ہوئے بتا گیا تھا۔ حالہ خان اس کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، مسکراہٹ تھم گئی تھی جبکہ دل دھڑک اٹھا تھا۔ مقابل اتنی آسانی سے اسے اتنی بڑی خبر سنا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا وقت اتنی تیزی سے گزر گیا تھا؟ اس نے آج اندازہ لگایا تھا کہ اسے یہاں آئے سال ہو چکا ہے۔ جب وہ یہاں آئی تھی تب تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایسے سن ہو گئی تھی جیسے بہت بڑی خبر ہو، اس کے لیے بڑی ہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آیا تھا، بات ہی ایسی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ زرکان نے فوراً جواب دیا۔ اسے اندازہ تھا کچھ ایسا ہی ری ایکشن ہوگا اور وہی ہوا تھا۔ حالہ نے ایک گہری سانس لیتے بے ساختہ اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ اسے رونا آ رہا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اریس اس کا بھائی؟ وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک بہن کے طور پر اس کے بھی ڈھیروں ارمان تھے، کچھ پورا نہیں ہو سکا تھا۔ سب خواب قربان کیے تھے اس نے ایک شخص کے پیچھے۔ وہ چاہتی تو آج جا سکتی تھی مگر اس شخص کے لیے رکی تھی۔ کم آن بلو بیری، مجھے لگا تھا تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ زرکان نے اسے روتے دیکھ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ حالہ کو پھر سے گھر کی یاد آنے لگی تھی۔ اسے جانا تھا وہاں مگر نہیں جا سکتی تھی۔ خوش ہوں میں، ایک زکام زدہ سانس لیتے حالہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کوئی اسے یاد کرتا بھی ہوگا یا نہیں، ایک یہ سوال بھی دل میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ تو جا کر ہی پتہ چلتا۔ رونا نہیں بالکل، اتنی خوشی کی خبر ہے، خوش ہوتے ہیں پاگل۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے زرکان نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حالہ نے دماغ میں آتے اس سوال پر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی بات ہوتی ہے ارحان سے۔ ارحان کا میسج آیا تھا، وہی میسج کرتا رہتا ہے، کہہ رہا تھا تمہیں بتا دوں۔ یہ شخص شاید آج سب سچ بولنے کے موڈ میں تھا، جو بات تھی بتا دی تھی۔ لالا کو میں یاد ہوں؟
نم آنکھیں لیے حالہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے ارحان پر ویسے بھی پورا بھروسہ تھا، وہ نہیں بھول سکتا تھا اسے۔ تم بھولنے والی مخلوق نہیں ہو، زرکان نے منہ بناتے اس کے سر پر چت لگائی۔ یہ بات تو ٹھیک کہی تھی، اسے کوئی نہیں بھول سکتا تھا، بس سارے چپ تھے۔ حالہ خان نے گردن ہلاتے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈھیروں ارمان جاگ رہے تھے دل میں، مگر وہ ایک بھی پورا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت دور تھی۔ تم خوش ہو؟ زرکان نے اس کے آنسو پھر سے صاف کرتے محبت سے پوچھا۔ حالہ پھر سے اثبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ تو خوشی کے آنسو تھے، بھلا اس سے زیادہ کوئی خوش ہو سکتا تھا؟ وہ پھپھو بن گئی تھی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، پھر تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ زرکان نے منٹ میں فیصلہ کرتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ حالہ کو حیرت کی گہرائیوں میں ڈال گیا تھا۔ کیا واقعی اس نے ٹھیک سنا تھا؟ پورے سال بعد اس شخص کو آج خیال آیا تھا؟ وہ پورے سال میں محض ایک بار اس گھر سے نکلی تھی۔ اس لڑکی کے صبر کو جتنی داد دی جاتی کم تھا۔ کہاں وہ ساری رات باہر رہتی تھی، کہاں وہ اب محض ایک بار باہر نکلی تھی۔ کڈنیپ ہونے پر تو پتہ نہیں چلا تھا۔ ایسے مت دیکھو، اتنا تو کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے۔ زرکان نے اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے منہ بنایا۔ اسے بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا۔ خیر ہے، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ تم اتنے اچھے کب سے ہو گئے؟ حالہ خان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بخار چیک کیا۔ وہ واقعی شک میں پڑ گئی تھی۔ کوئی بخار نہیں ہوا، تم مما کے سامنے بول رہی تھی نا اس دن۔ آج گارڈز کو بھی بول دوں گا تمہیں نکلنے دیا کریں۔ مجھے یقین ہے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی ہمیشہ، باقی جہاں جانا ہو چلی جانا۔ محبت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے زرکان نے اجازت دی۔ قید نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ اسے، پہلے نفرت کرتی تھی تو اسے ڈر تھا چھوڑ کر نہ چلی جائے، اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا مقابل خود اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تبھی کھلی اجازت دی گئی تھی۔ تمہیں چھوڑ کر جاؤں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری زندگی ہو تم۔ زرکان مسکرا اٹھا تھا، بس یہی سننے کی طلب رہتی تھی اسے۔ میں ایک کام کر آؤں، اتنے میں تم تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ زرکان نے محبت سے جواباً خود بھی اسے تنبیہ کی، وہ ابھی باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا پہنوں؟ حالہ نے سوال کیا۔ پہلی بار شوہر کے ساتھ جا رہی تھی آخر، وہ بہت اچھا تیار ہونا چاہتی تھی، شاپنگ بھی کرتی اس کے ساتھ جا کر۔ یہ سوال مجھ سے مت پوچھا کرو، کیونکہ مجھے تم بنا کپڑوں کے ہی اچھی لگتی ہو۔ اسے ایک کام کرنا تھا، جس دن وہ ہو جاتا اس دن اس نے چلے جانا تھا۔ گھر کی جتنی یاد آ رہی تھی وہ بھی جانا چاہتی تھی، مگر ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے، تبھی وہ سوچ رہی تھی یہاں سے سب مکمل ہونے پر ہی جائے۔ ویسے بھی اس نے جانا تھا اور ایجنسی نے اسے اپنی حراست میں لے لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی پاکستان جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو۔ زرکان تو پھر شناخت بدل کر آ سکتا تھا، اس کی ایک ہی شناخت تھی۔
خیر وہ کچھ سوچ رہی تھی، نہ جانے کیا زرکان کو ایک ہی بار اپنے ارادے بتاتی۔ زرکان کمرے سے باہر جا چکا تھا، وہ خود بھی واپس سے شیشے کی جانب مڑی۔ دل میں خوش تھی، وہ عریض کے لیے بس ملنے کا انتظار تھا۔ دوسری طرف ارحان خان نے کال کٹ ہوتے دیکھ تعصب سے گردن جھٹکی۔ کچھ نہیں بول سکتا تھا وہ اس جذباتی انسان کو، ایک ہی بار مناتا اسے۔ وہ سب کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں سارے عریض کے بیٹے کو ہاتھ میں لیے محبت سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ اب صفیہ خانم کے ہاتھ میں تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، المیر خان جس نے ابھی دیکھا تھا کہ نرمی سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ عریض نے نہیں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو، وہ پہلے ہی چلا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک ساتھ ہی ریحام کے ساتھ دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ملتے بچے سے۔ دکھاؤ مجھے بھی۔ ارحان خان ان سب کے پاس آتے مسکراتے ہوئے اس بچے کی جانب دیکھا، وہ بالکل ریحام کی کاپی تھا۔ اسے یاد تھا ریحام جب پیدا ہوئی تھی اس کا بیٹا بھی بالکل ریحام کے جیسا ہی تھا۔ آنکھوں کا رنگ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ لوگ، وہ آنکھیں بند کیے روئے جا رہا تھا بس۔ صحت مند تھا وہ بچہ، گول مٹول سا، جیسے عریض اپنے بچپن میں تھا۔ یہ بہت حسین ہے، چمکتی آنکھیں لیے ارحان خان نے اس کی تعریف کی۔ وہ انتہائی نرمی کے ساتھ صفیہ خانم کے ہاتھ سے لے گیا تھا، احتیاط تھی کہ کہیں گر ہی نہیں جائے۔ وہ کبھی رو رہا تھا تو کبھی چپ کر جاتا تھا۔ موڑے، یہ بالکل ریحام کی کاپی ہے، ارحان نے جیسے ان سب کو یاد دلوانا چاہا۔ ایک اور رونق آ گئی تھی گھر میں، آہستہ آہستہ یوں ہی گھر بچوں سے بھرنے والا تھا۔ تیسری نسل ایک ایک کرتے دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ ہاں نا، وہ بھی پیدا ہوتے ایسے ہی روئے جا رہی تھی، صفیہ خانم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر ابھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے، وہ کچھ دیر تک ریحام کے پاس جاتی۔ خدا اسے نیک بنائے، ارحان نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دعا دی۔ ایک الگ ہی احساس دل کو چھو گیا تھا۔ ادھر لا، رائد خان نے خوشی کے مارے آگے ہوتے اپنی جیب سے چند نوٹ نکالے۔ وہ محبت کے ساتھ اس کے سر سے وار رہا تھا۔ ننھے سے اس بچے نے آنکھیں اب تک نہیں کھولی تھیں، وہ سب کی پیار بھری نظریں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اشال کا بھائی آ گیا اسے تنگ کرنے، ارحان نے ہنستے ہوئے رائد کو چیرا۔ میری بیٹی خود ہی بہت بڑی ڈون ہے، وہی اسے نہیں چھوڑے گی، ریحام کو بولوں گا دور رکھے اسے، رائد نے خود بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ کوئی اشال کو تنگ کرے تو سیدھا بال کھینچتی تھی اور سیدھا جڑ سے پکڑتی تھی کہ اگلا تلملا کر رہ جائے، ایسی تھی وہ۔ ارحان سمیت المیر بھی ہنس پڑا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی، المیر تو ڈبل خوش ہو رہا تھا۔ اس کی شادی ہو جاتی اب، بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بس جلد سے جلد وہ انتظار میں تھا کہ دا جان ڈیٹ فکس کریں۔ نہ جانے یہ خیر کا وقت کب آنے والا تھا۔ سب لوگ بچوں کو ہاتھوں میں کھلاتے ہوئے گویا اس کا ویلکم کر رہے تھے۔ ٹارگٹ مکمل کروا دیجیے گا، ملتے ہیں کل کی ایپی میں۔ اللہ حافظ۔